الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس پودے کے تعلق سے گفتگو کرنے والے ہیں اس کا نام ہے، مشہور نام اس کا پنواڑ ہے۔ اس کی تصویر اس طرح سے ہے کہ اس کے پتے ہوتے ہیں جس کی مشابہت کچھ سنا کے قریب اور کچھ میتھی کے پتوں کی مماثلت رکھتا ہے، اور اس کا یہ جو پھول ہے اس کا نارنگی رنگ کا ہوتا ہے، یہ شکل پھول کی ہوتی ہے، اور اس کا مزاج گرم و خشک ہے۔ اس میں اور ایک پھلی آتی، یہ پھلیاں اس کے یہ ہیں، یہ چھوٹی پھلی والا ہے، اور ایک تلوار پھلی آتی اس میں۔ اکثر اطباء اس کو نر اور اسے مادہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ اس کے دیگر نام پنجابی میں پواڑ ہے، ہندی میں چکون، گجراتی میں کواڑیو اور بنگالی میں چکوندا کہتے ہیں، اور فارسی میں سنگس بویا۔ اگرچہ کہ علامہ نجم الغنی رحمۃ اللہ علیہ خزائن الادیاء میں اسے اختلاف کیا ہے، لیکن اکثر کتب میں یہ نام پایا گیا۔ عربی میں اسے خلب کہتے ہیں اور انگریزی میں کیسا ٹوریا کہتے ہیں۔ بہرحال اس کا مزاج گرم و خشک درجہ دوم میں بتاتے ہیں، اور اس کی مقدار خوراک 1 گرام تا 3 گرام ہے مصلحات کے ساتھ۔ برسات میں خوب اگتا ہے یہ، اس کے بعد بھی اگر اسے پانی ملتا رہے، نمی ملتی رہی تو الحمدللہ ایک مدت دراز تک قائم رہتا ہے، اور مسلح اس کا دودھ، دہی اور گلاب وغیرہ ہے۔ اس کی خاص افعال و خواص میں یہ ہے کہ یہ مسہل بلغم اور سودا ہے، سودا اور بلغم کو اجابت کی راہ نکال دیتا ہے، اور یہ جالی بھی ہے اور محلل ہے، یعنی ورموں کو تحلیل کرتا ہے۔ اس کے تخم کو کھٹے دہی میں چند یوم یعنی 1 ہفتہ بھر سڑا دیں، پھر نیلا طوطا گرام 2 گرام ملا کر دانت، ایگزیما، اکوتا پر لگائیں، انشاءاللہ اس کو رفتہ رفتہ دفع کرتا ہے۔ اور اس کے پتوں کا جو ساگ ہے بڑی ہوئی تلی کو اعتدال پہ لاتا ہے۔ بڑی ہوئی تلی جب اعتدال پہ آ گئی، آپ کا پلیٹلیٹ لیول پر آئیں گا اور WBC لیول پہ آئیں گا، امراض خبیثہ سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اور اطباء قدیم امراض وبائی میں اسے بہت استعمال کرتے تھے، اور یہ لقوے سے بچاتا ہے۔ اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر اس کے بیجوں کو باریک پیس کر بیسن کے ساتھ بھجیے بنا کے روزانہ 1 گرام تا 2 گرام 6 مہینے تک یا 8-9 مہینے تک اگر کھائیں، جن کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور رفتہ کمر سیدھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ سرویکل اسپونڈیلوسس کو پر بھی اللہ کے کرم سے اس کا کام ہے، اس کو بھی دفع کرتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے اس کے لیے۔ اور اس کے تخم اور اس کی جڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ 3 سے 7 دن میں یا 3 خوراک میں 680 بھی شوگر اگر ہو تو الحمدللہ نارمل کر دیتا ہے۔ حکیم دکن جو ماہنامہ حیدرآباد سے نکلتا تھا، اس کا ایک سالنامہ 13واں ہدف ہے، اس میں بڑا اچھا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور سر میں لگانے سے بفا کو دفع کرتا ہے، بال چمکیلے کرتا ہے، بال میں بڑی چمک پیدا ہوتی ہے، اور بال سفید ہونے سے روکتا ہے، اور پیٹ کے کیڑوں کو دفع کرتا ہے۔ اور اس کی تخم اکثر کھاتے رہنا، روز 1 گرام اگر کھاتے رہیں تو ایک مدت کے بعد جو سنپن ہوتا بدن کے کسی حصے میں وہ سنپن دفع کر دیتا ہے، اور پیشاب جو کثرت سے بار بار آتا اس کو کم کرتا، اور بواسیری کے لیے بھی مفید ہے الحمدللہ۔